آج 22 جمادی الثانی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں، ان کی یوم وفات ہے۔ ساری امتوں کے اولیاء، سارے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ بڑی بڑی عبادات کی ہیں بنی اسرائیل کے اولیاء نے، اور بڑی تعریفیں آئی ہیں احادیث کے اندر عبادت کرنے والوں کی، اور اس امت کے اولیاء نے بڑی عبادتیں کی ہیں۔ صحابہ کرام میں بڑے عبادت گزار تھے اور بڑی صفات کے مالک صحابہ کرام تھے۔ ایک ایک صحابی کی شان نرالی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساری دنیا میں سے چنے ہوئے لوگ تھے صحابہ کرام۔ بہترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ بنایا تھا۔ نہ ان سے پہلے ایسے لوگ آئے، نہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر ان کے بارے میں کل قیامت کے دن مطالبہ ہو گیا تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو ان سارے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جس شخصیت کو فضیلت عطا فرمائی وہ خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، ابو بکر تو کنیت تھی، عبداللہ بن ابی قحافہ۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے۔ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے چکا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن چکائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان کا بدلہ چکانا کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، ترغیب دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور اس خیال سے کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا،
وہ حریص تھے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ گھر کا آدھا سامان پیش خدمت کر دیا۔ دریافت فرمایا کہ اے عمر، گھر کیا چھوڑا، گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آیا۔ کہ جی کیا چھوڑا؟ کہ جی آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا میں حاضر خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور مال پیش کر دیا۔ گھر میں جو کچھ تھا سارا مال لا کر حاضر خدمت کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، یہ پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا حاضر خدمت کر دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض سوچا، وہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، تو کبھی نہیں ابو بکر سے بڑھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 یا 1/4 لشکر کا سامان مہیا کیا تھا۔ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا۔ لیکن یہاں گنتی نہیں ہے، یہاں قربانی کو دیکھا جا رہا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کیا لے کر آئے، یہ دریافت فرمایا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، قربانی کتنی ہے تمہاری۔ اور جب ہجرت کا موقع آیا تو گھر میں جو کچھ تھا سب ساتھ لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا سب کچھ لے گئے تھے، تو دادا آئے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہنے لگے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر نے تمہیں اپنی جدائی کا صدمہ بھی دیا اور کچھ چھوڑا بھی نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر کے اس طاق میں رکھ دی جہاں ابا جان دراہم رکھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے، نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، تو اس طاق میں رکھ دیے اور کپڑا ڈال دیا، اور دادا ابا کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ نہیں دادا ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزر بسر کا ہو جائے گا انتظام۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 1 درہم نہیں چھوڑا تھا، 1 درہم نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ، قربانی دیکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں صدیق اکبر بن گئے، صدیق تو اور بھی بہت تھے، سارے صحابہ کرام صدیق تھے، لیکن صدیق اکبر یہ لقب پایا ابو قحافہ کے بیٹے نے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، دوستی تو ان کی پہلے بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کی بات فرمائی کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی۔
پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے، ایمان لے آئے، بلکہ تیار بیٹھے تھے کہ کب آپ کو نبوت ملے اور میں ایمان لے آؤں۔ خوابوں کی تعبیر بہت جانتے تھے، خواب دیکھا سمجھ گئے کہ میرے یہ دوست نبی بننے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ہیں، آپ علم کے شہر ہیں، علم کے دروازہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ کو تو علم کا دروازہ فرمایا، تو آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم میں سب سے بڑے عالم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے اوپر عجیب کیفیات تھی، عجیب حالات تھے، اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ صحابہ کرام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے وہ مسائل۔ مسئلہ درپیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دفن کیا جائے، تو فرمایا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا صحابہ کرام کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں ان کا وصال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں وصال ہوا تھا وہیں قبر کھودی گئی۔ پھر وراثت کے مسئلہ آیا، فرمایا کہ میں یہ مسئلہ پوچھ چکا ہوں، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ یہ مسائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 17 کے 22 اندازاً اتنی نمازیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور تشریف نہیں لا سکتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ اور ایک مرتبہ جب بالکل غشی کا عالم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال میں مسجد نہیں آ سکتا، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ وہ عاشق صادق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی ان کی، انہوں نے جب یہ سنا وہ پریشان ہو گئے اور دیوانہ وار باہر نکل کر پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں نہیں آئیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو نماز کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا حکم فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایک اور صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان دونوں صحابہ کرام کے سہارے مسجد تشریف لائے کہ پاؤں مبارک ابھی جمتا نہیں تھا صحیح طرح زمین پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع فرما دی تھی۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ وہیں رہو وہیں رہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو